کرتے ہیں ارم مشتاق ایجوکیشن والی، اور ماشاءاللہ وہ ملتان سے ہے، اور ان کا جو ڈیٹا دکھا رہا ہے وہ کمپیوٹر گرافک ڈیزائنر، ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان، اور اسٹڈی انہوں نے انگلش ایٹ آئی ایس پی یونیورسٹی ملتان، مین کیمپس النور اسلامک کالج، اور ماشاءاللہ ان کے پاس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بھی ڈگریز ہے، اور ملتان سے الحمدللہ، اور ابھی فی الحال وہ آن لائن پڑھائی کرتے ریحانہ اسکول میں اے آئی سے ریلیٹڈ۔ تو ماشاءاللہ ان کا ایم اے انگلش بھی ہوا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ پاک نے ان کو مطلب صلاحیتیں دی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، یعنی اللہ پاک نے ان کو بہت اچھی فیلڈ سے چنا ہوا ہے الحمدللہ، ایجوکیشن جو فیلڈ ہے، اور اس میں بھی انہوں نے انگلش پہ زیادہ مطلب ایکسپرٹ ہیں۔ ان کا جو ڈیٹا ادھر دکھا رہا ہے ایم اے انگلش، پرپوزل اینڈ پراؤڈ ٹو گرو وتھ لرننگ۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو میں نے اتنا ڈیلے کر دیا انٹرویو کے لیے، بہت زیادہ معافی چاہتا ہوں، اور میری آپ مجبوری سمجھیے گا کہ یہ کمزوری سمجھیے، بہت زیادہ آپ کو میں نے ڈیلے کروا دیا انٹرویو کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں ذاتی طور پہ، ٹھیک ہے؟ تو میرا آپ سے اگلا کوشچن یہ ہے کہ آپ کا یہ جو ماشاءاللہ ڈیٹا اتنا اچھا ہے ماشاءاللہ ایجوکیشن سے، پڑھنے پڑھانے سے تعلق سے، تو آپ کا سڈنلی اے آئی کی طرف کیسے مطلب یہ آپ ٹرانسفر ہو گئے؟ اور اس سے پہلے میں بھول گیا ہوں، اس سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن ہمارے ویورز کو کرا دیں، جو نہیں جاننے والے آپ کو ڈیٹیل سے جان سکے، ارم مشتاق کون ہے، ان کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور آپ کہاں سے، آپ اپنے منہ زبانی بتائیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اپنا انٹروڈکشن کرا دیں ہمارے ویورز کا سب سے پہلے۔ جی، سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا نام ارم مشتاق ہے، میں ملتان میں رہتی ہوں، پنجاب پاکستان میں۔ میں نے ماسٹرس کیا ہوا ہے انگلش لٹریچر میں، ہمارے یہاں پر ملتان میں یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف سدرن پنجاب، وہاں سے۔ اس سے پہلے جو ہے میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے سائنس میں، باٹنی زولوجی اور کیمسٹری میں۔ اس کے بعد میں نے جو ہے بالکل گریجویشن کیا ہوا ہے ایجوکیشن میں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ جو یہاں پر اسلامک انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں سے میں نے کچھ کورسز کیے ہیں۔ فیوچر یونیورسٹی جو ہے پاکستان کی، اس سے میں نے گرافک ڈیزائننگ اور ایس ای او کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ لیا ہے۔ بالکل لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بات بتاؤں گی کہ میں نے جو ماسٹرس کیا ہے انگلش لٹریچر میں، وہ میں نے کیا 2017 میں۔ اس بالکل کے ماشاء ساتھ ہی جو اللہ، ہے میری شادی ہو گئی، تو بالکل میں جو ہے اپنے شادی سے پہلے جب میں پڑھ رہی تھی تب میں نے اپنا تھوڑا بہت ٹیچنگ کیریئر جو ہے وہ بنایا تھا، لیکن بالکل شادی کے بعد جو ہے میں نے کوئی بھی جاب نہیں کی، نہ ہی کوئی کیریئر بنایا۔ اب بالکل یعنی کہ 2025 ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے میں کچھ یہ سوچتی ہوں کہ میرے بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، تھوڑا سا بالکل مجھے گھر سے جو ہے تھوڑا سا ریلیف ملا ہے، تو بالکل میں یہ سوچتی تھی کہ میں ٹیچنگ کی فیلڈ میں دوبارہ ری جوائن کروں، ٹھیک ہے۔ بالکل تو اس کے لیے جب میں یہاں لوکل ایجوکیشن کے جو اسکول ہیں، پرائیویٹ اسکول ہیں، اور اس طرح وہاں بالکل جاتی تھی، تو وہاں پہ جو مجھے سسٹم تھا نا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں لگتا تھا، مطلب بالکل وہ ٹریڈیشنل ہے، پرانا ہے، بالکل اور بالکل اس میں کچھ مطلب نیا نہیں ہے۔ اور وہاں پر اگر میں آپ کو حسیب بھائی صحیح بات بتاؤں نا تو کمپلیکسٹیز بہت زیادہ ہیں، مشکل بالکل بہت زیادہ ہیں، اور بالکل سیلریز جو ہے وہ بہت کم ہیں۔ بالکل تو میں یہ سوچتی تھی کہ میں اپنا پورا گھر چھوڑ کے جاؤں گی، اپنا بچہ چھوڑ کے بالکل جاؤں گی، اپنا سارا گھر میں بند کر کے ایک اسکول میں جاؤں، وہاں پہ مجھے اتنی کم سیلری ملے اور سیکھنے کو کچھ نہ ملے، بالکل انکریجمنٹ کچھ نہ ہو، ڈسکریجمنٹ زیادہ ہو، اور میں خود ڈسہارٹ ہو جاتی تھی اسکول کا ماحول دیکھ کے۔ تو بالکل میں نے سوچا اس سے بہتر ہے میں کچھ اور نیا سیکھوں۔ تو پھر یہ ریحان سر کو میں بہت سالوں سے دیکھ رہی تھی، پھر ان کے اسکولز وغیرہ کی آفر آنا شروع ہوئی، تو میں نے لنکڈ ان پر جو ہے وہ ان کی ایڈ دیکھی تھی، جس میں وہ ٹیچرس کو اے آئی کی ٹریننگ دے رہے تھے، اس کے لیے وہ کورس کروا رہے تھے، تو میں بالکل شروع سے ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر میں نے جو ہے نا یہ سوچا کہ میں اس میں انرول کرتی ہوں، یہ نیا سسٹم ہوگا، میں اس میں پڑھتی ہوں اور پڑھاتی ہوں، یہ میرا تعلق ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے بھی، ہو سکتا ہے میری باتوں سے میرے ویورز اور بہت سارے لوگ ڈس ایگری کریں، کبھی کبھی مجھے بھی فیل ہوتا ہے جو بر صغیر کے ایریا پاک و ہند بنگلہ دیش، یہاں پہ جو ٹیچرس ہے، یہاں پہ جو ہمارے اساتذہ ہیں، ان کی سیلری
ایک لیبر کے قریب ہے. ایک لیبر پر ڈے کا میں ممبئی کی بات کر رہا ہوں 700-800 روپے, جو نان ایجوکیٹڈ پرسن ہے, مجھے لگتا ہے جس کو سائن کرنے آتے کہ نہیں آتے اللہ بہتر جانتا, اس کو پر ڈے کا 700 سے 800 روپے مل جاتا ہے. اور یعنی اگر 700 کے حساب سے آپ حساب لگائیں گے, 21,000 روپے منتھلی وہ کما لیتا ہے عزت کے ساتھ. بولے آپ جو بھی بول رہے ہیں 100 محنت کر کے کما لیتا ہے. اور ایز اے کمپیئر جو ہمارے وہاں نرسری سینئر جونیئر کے جو ہائی فائی اسکول ہے, وہاں پہ ٹیچر کی جو سیلری مجھے جو میں قریب سے جو دیکھا ہوں, جس کو میں آنکھوں سے قریب سے ہمارے رشتے داروں میں دیکھا, میری بھتیجی نے بھی پڑھا کے نکلی ہے, 18,000 روپے فیس منتھلی. اور ایک لیبر بندہ ہے جو نان ایجوکیٹڈ بندہ ہے, اس کو 21,000 روپے مہینے کما رہا ہے. تو یہ بہت افسوسناک والی بات ہے. جو ہمارے وہاں جو ٹیچر کو, جو اساتذہ کو, اور جو ہمارے جو گائیڈنس ہے, جو ہمارے رہبر ہے, جو ہمارے کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں, جو ہمارے ممبر و محراب پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں, جو ہمارے رہنما لوگ ہیں, جو ایجوکیشن کے لائن سے اویئرنیس لانے والے لوگ ہیں, ان کی جو فائنینشلی جو ہونا چاہیے سپورٹ, وہ حساب سے پاک ہوا ہند میں اور بنگلہ دیش میں مجھے تو دکھائی برابر سے نہیں دیتا ہے. ایسا لگتا ہے 70%, 75% اگر میں کہوں گا تو مطلب کوئی زیادہ اچھا رسپانس نہیں ہے. بس 25% تھوڑا اچھا کہیں رسپانس ہوگا. اور فیسیں بھی ماشاء اللہ اچھی ہے لیتے اسکول والے, مگر کیا ریزن ہے اللہ بہتر جانتا ہو. وہ پوسٹپون کی کیا مجبوری کی کیا کمزوری ہے, کیا وجہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں جو سرکاری جو جاب ہے جو ٹیچرس کے, ان کے فیس وغیرہ اچھی رہتی ہے. جیسے جو گورنمنٹ کے تھرو جو مطلب گورنمنٹ اسکول میں جو پڑھاتے ہیں, یعنی سرکاری ٹیچرس وغیرہ, ان کا معاملہ کافی الحمدللہ بہتر ہے پرائیویٹ ٹیچر کے مطابق. فائنینشلی ہو یا ایجوکیشنلی ہو, بہت اچھا ہے. تو اس میں بہت میں سیٹسفائی ہوں. اور دھیرے دھیرے وہاں بھی اب پرائیویٹ سیکٹر سب کنٹریکٹ بیسس پہ اب ٹیچرس وغیرہ ہو رہے ہیں, اور سرکاری سسٹم بھی دھیرے دھیرے گورنمنٹ ہٹا رہی ہے. اور تو یہ ماشاء اللہ میں نے جب سے ریحان سر کا میں نے دیکھا یہ آن لائن والا سسٹم, ابھی آپ سے پہلے جو میں انٹرویو لے رہا تھا وہ خالی کینوا پوسٹ بناتے ہیں. اب ٹیچرس ہے کہ نہیں مجھے زیادہ اتنا ڈیٹیل میں نہیں گیا. اور کینوا پوسٹ بنا کے ارننگ بھی کر رہی ہے, لرننگ بھی کر رہی ہے. اور زیادہ آپ کے مقابلے میں مجھے نہیں لگتا زیادہ ایجوکیشنل پرسن تھی, اور جو میرے ساتھ جن کا انٹرویو ہوا, وہ کینوا پوسٹ بنا کے 1 منتھ میں ارننگ بھی کر رہی ہے, لرننگ بھی کر رہی ہے. اور عزت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, سکون کے ساتھ, گھر والے کے فیملی کو وقت دینے کے ساتھ, اور اپنے بیڈ روم کے ساتھ ایکسیس کرتے ہوئے عزت کے ساتھ ہو جا رہا ہے پورا معاملہ. تو ایک ٹیچرس کو جو ملنا چاہیے ہمارے پاک و ہند میں بر صغیر کا جو ایریا ہے, وہ مجھے ابھی بھی افسوس ہوتا ہے. اور میرے نزدیک تو سب سے زیادہ بہترین کام جو ہے پڑھنا پڑھانا, کیونکہ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں, 12 سائنس, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی کا بھی اسٹوڈنٹ میں رہ چکا ہوں. تو بہت مجبوری سمجھیے, میری کمزوری سمجھیے, میں میرے بھائی کے ساتھ بزنس میں آ گیا ہوں. تو نمبر 1 پہ میرے نزدیک سب سے بہترین کام پڑھنا اور پڑھانا ہے, پھر بعد میں بزنس سے, بعد میں جاب وغیرہ ہے. ہمارے یہ چیز کا تو مجھے بھی افسوس ہے. بس اللہ پاک کوئی نہ کوئی انشاءاللہ راستہ نکالے گا. یہاں ہماری کم سیلری ہے تو کیا ہوا, اللہ پاک کے اوپر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. تو ایک جسمانی باپ ہوتے, ایک روحانی باپ ہوتے ہیں. ابھی میرے والد صاحب کا انتقال ہوا کووڈ-19 سے پہلے, تو میرے جو روحانی باپ ہے, جیسے ریحان اللہ والا سر ہو گئے, ذیشان عثمانی سر ہو گئے, دھیرو راٹھی صاحب, یہ سب ایجوکیشن سے ریلیٹڈ مجھے آن لائن ٹریننگ دیتے, آن لائن مجھے گائیڈ کرتے, آن لائن پڑھاتے ہیں, اور ماشاء اللہ فری آف کاسٹ کرتے ہیں لوگ. تو ایسے لوگ ہیں جن کے کریڈٹ کے بدلے آج میں یہاں بیٹھا ہوں الحمدللہ. تو اگر وہ لوگ فائنینشلی اسٹرانگ ہونا چاہے تو وہ بھی ہو سکتے باہر ادر کنٹری میں جا کے. تو یہ ٹیچرس کا معاملہ تو مطلب یہ رویہ ہمارے پاک و ہند میں ٹھیک نہیں ہے. اللہ پاک انشاءاللہ, اللہ کی ذات سے امید ہے اس میں بھی بدلاؤ ہو گیا, اس میں بھی چینجنگ آئیں گی, اس میں بھی انشاءاللہ ہوگا. تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ ماشاءاللہ ایم اے انگلش کیے, تو یہ ایم اے انگلش کیا چیز ہوتی ہے, کچھ آپ گائیڈ کریں گے اس کے بارے میں؟ جی سر, میں نے ایم اے انگلش کیا ہے. اس میں جو ایم اے انگلش ہوتا ہے, اس میں ہم بہت سارے سبجیکٹس کو پڑھتے ہیں. بالکل جیسے کہ ہم جو ہے لٹریچر پڑھتے ہیں, پوئٹری پڑھتے ہیں, ڈرامہ پڑھتے ہیں, ناول پڑھتے ہیں. اس بالکل کے علاوہ ہم جو ہے ان کا جو کرٹیسزم ہے, یعنی کہ جو لوگ تحقیقی کام کر رہے ہیں انگلش لینگویج میں, ہم وہ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کی انگلش کی ہسٹری ہے, ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو اس میں ہم کافی سارے سبجیکٹس کو ٹچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک نیا اس میں آیا ہوا فیلڈ, نیا تو نہیں ہے لیکن ہمارے ذرا اس میں ریجن میں تھوڑا سا نیا ہے, جس کو ہم لنگوسٹکس کہتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج. بالکل تو یعنی کہ ہم سائنس کے ذریعے جو ہے وہ زبان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بھئی جو زبان کو سیکھنے سکھانے میں سائنس ہماری کیا مدد کر سکتی ہے,
اس کے علاوہ اس میں ایک اور سبجیکٹ ہوتا ہے ٹیچنگ انگلش ایز اے فورن ٹیچر، یعنی کہ ہم نے ایسے لوگوں کو انگلش پڑھانی ہے جن کی زبان جو ہے وہ انگلش نہیں ہے، اردو ہے یا کوئی اور زبان ہے، لیکن ہم نے ان کو ایز اے ٹیچر انگلش پڑھانی ہے۔ تو اس کے علاوہ اس میں ٹیچنگ ایجوکیشن بھی ہوتا ہے انگلش کی، تو اس میں ہم وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس میں ہم بہت سارے سبجیکٹ جو وہ پڑھتے ہیں، ریسرچ ورک، ریسرچ میتھڈالوجی بھی اس میں ہم پڑھتے ہیں، تاکہ جس نے اگر آگے ایم فل کرنا ہو یا انگلش میں جو پی ایچ ڈی کرنا ہو تو اس کی جو بیس ہے وہ یہاں سے بن جائے، جو اس کو ریسرچ کی جو ٹیکنیکس ہیں، میتھڈ اینڈ میتھڈالوجیز وغیرہ ہیں وہ پتہ چل جائے۔ تو یہ بہت واسٹ فیلڈ ہے۔ اس کے علاوہ ہم پھر اس میں جو میں نے پڑھا پریزنٹیشن اسکلس پڑھتے ہیں، اور جو ہم سافٹ اسکلز ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، کمپیوٹر پڑھتے ہیں ہم اس کے اندر۔ تو اس طرح پھر میں نے کافی سارے سبجیکٹس، میرے خیال 18-20 سبجیکٹس جو تھے وہ میں نے پڑھے تھے 2017 میں۔ اب پتہ نہیں 2025 میں کیا چیز ایڈیشن ہو گئی ہوگی، یہ مجھے بھی نہیں پتہ۔ بالکل ماشاء اللہ، بہت اچھی بات آپ نے انگلش سے ریلیٹڈ کیا، اور انگلش تو قریب قریب مجھے جہاں تک پتہ ہے انٹرنیشنل لینگویج ہو چکی ہے۔ ابھی میں اپنے انڈیا کی بات بتاؤں کہ مجھے ساؤتھ انڈیا میں جانا ہے، نارتھ انڈیا میں جانا، جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے کیرلا وغیرہ آپ سائڈ چلے جائیں گے، وہ یا تو ملیالم مادری لینگویج بولیں گے یا تو پھر انگلش میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کو نہ ہندی آتی نہ اردو آتی ہے، یا جو وہاں کے مدارس کے بچے یا تو عربی میں بات کریں گے یا تو انگلش میں بات کریں گے یا تو ملیالم میں بات کریں گے۔ تو آپ اور میں تو اردو یا ہندی بول رہے ہوں گے قریب قریب، تو اگر انگلش آئے گی تو ہم ان سے کنورزیشن کریں۔ میں انڈیا کی بات بتا رہا ہوں، انڈیا میں ہم ادر اسٹیٹ میں جائیں گے تو ہم گونگے ہیں، ہماری زبان گم ہو جائے گی، ہم ان سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو یا تو وہاں کی ملیالم لینگویج ان کی سیکھنا پڑے گا، وہ نہیں ہے تو یا تو مدارس کے بچے تو عربی، اور مدارس کے بچے نہیں ادر پرسن لوگ ہیں تو یا تو انگلش، یعنی انگلش، عربی اور جو یہ سب انٹرنیشنل لینگویج الحمدللہ قریب قریب ہوگی۔ تو کم سے کم میرے حساب سے ہر انسان کو کم سے کم 4-5 لینگویج تو آنا چاہیے، ایک ان کی جو مادری ٹون وہ تو آ جاتی ہے، پھر اس کے علاوہ انگلش ہو گئی ہے، عربی ہو گئی، اسپینش ہو گئی ہے، اور ادر جو بھی لینگویج ہے جو انٹرنیشنلی جو لنک ملاتی ہے، وہ کم سے کم 4-5 لینگویج تو آنا چاہیے۔ تو اس سے ہمارے کو بہت امپیکٹ پڑتا ہے، بہت اثر پڑتا ہے، بات چیت کا ہمارا گول اور ہمارا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو ماشاء اللہ آپ کو جوائن ہو کے ریحان آن لائن یا آف لائن میں آپ فزیکلی طور پہ آپ جوائن ہیں یا آن لائن جوائن ہیں آپ ریحان اسکول سے؟ اچھا ویسے بھائی میں نا ریحان اسکول میں نہیں ہوں، میں ہوں ریحان اے آئی ٹیچر انسٹیٹیوٹ، ٹھیک ہے، بالکل ماشاء اور اللہ، میں آن لائن پڑھتی ہوں ملتان میں، کیونکہ ان کا کوئی فزیکل نہیں ہے، بالکل تو میں گھر میں بیٹھ کر لیپٹاپ پر آن لائن پڑھتی ہوں، جس میں میں یہ پڑھی ہوں کہ بالکل کیونکہ میں ٹیچر ہوں، ویریفائڈ ٹیچر ہوں، میرے پاس ڈگری بھی ہے اور ایکسپیرینس بالکل بھی ہے۔ تو بالکل ان لوگوں ایسے ٹیچرس کے لیے انہوں نے اپنا پروگرام نیا لانچ کیا ہے اے آئی ٹیچر انسٹیٹیوٹ، میں اس کی اسٹوڈنٹ ہوں، بالکل جس میں میں اے آئی کو پڑھتی ہوں، جو بالکل میرے ہیلپ فل ہوگی ٹیچنگ کی میتھڈالوجیز میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ امریکہ نے بھی اپنی بل پاس کر دیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے ٹریڈیشنل وے آف ٹیچنگ جو ہے وہ ختم کر کے اپنے بالکل پورے صحیح، ٹیچنگ سسٹم کو اے آئی کے ساتھ اکوپ کریں گے۔ بالکل تو میں اس کے لیے تیاری کر رہی ہوں اسی پر۔ بالکل ماشاء اللہ، بہت اچھی ایک نئی بات آپ سے مجھے سیکھنے کو ملی، جو ٹریڈیشنل اسکول کے ساتھ اے آئی کا معاملہ جو شروع ہو چکا ہے، امریکہ نے بل بھی پاس کر دیا ہے، اور دبئی کا بھی کچھ معاملہ ایسا چل رہا ہے۔ اور میرا آپ سے اگلا کوشچن یہ جو میٹا سٹی بلڈر ایوارڈ آپ کو ملا ہے، فاؤنڈر آف میٹا سٹی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ارم ایجوکیشن والی میں اپنے موبائل پہ دیکھ رہا ہوں، یہ کیا چیز ہے بتائیں گے کچھ ہمارے ویورس کو اور مجھے؟ جی بھائی یہ نا میری فیلو ہے مس جیسمین پٹیل پاکستان والے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، انہوں نے یوٹیوب کا فیس بک کا پہلا نام فیس بک تھا، پھر جب فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ یہ سب کمبائن ہوئے تو ایک تو کمپنی بن گئی جنہوں نے جس کا میٹا، نام انہوں نے رکھا میٹا، ٹھیک بالکل ہے۔ صحیح تو یہ جو صحیح، جیسمین پٹیل ہے یہ جو ہے یہ یو ایس اے کی سٹیزن بالکل ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور یہ میرے جو ٹیچر انسٹیٹیوٹ میں میری فیلو بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بالکل ساتھ ماشاء میری اللہ، اچھی بات چیت ہے۔ ماشاء تو اللہ بہت اچھی، انہوں نے یہ کنسیپٹ ابھی شروع کیا ہے کہ ہم جو ہیں فیس بک کے اوپر، یعنی کہ فیس بک اب کمپنی ہے نا، اس میں بالکل انسٹاگرام، واٹس ایپ اور فیس بک بالکل چیزیں آ جاتی ہیں، بالکل تو سب اس میٹا کے اوپر جو ہے ہم میٹا ایک کے سٹی بنائیں گے بالکل جس میں ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اور بالکل اکٹھا کرنے کے بعد ہم ان کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈیوس کروائیں گے۔ یہ ایک میٹا ڈیجیٹل سٹی ہوگا بالکل جہاں پر لوگ جو آئیں گے اپنے بارے میں بتائیں گے، اور جو وہ کام کرتے ہیں، اسکل کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائیں گے۔ ابھی یہ جو سٹی ہے یہ بلڈ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ہم اس کو چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں، تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو میں آپ کو ایک اور بھی بالکل بات بتاؤں گی کہ میں میٹا سٹی کے جو بلڈرز ہیں اس کی بھی آگے جو ہے ٹائپس ہیں،
تو اس میں جو ہے 10 ٹائپس ہے، جس میں میں میٹا سٹی کونسل میں جو ہوں میٹا سٹی کونسل کیپر ہوں، جس میں جو ہے نا میرا کام یہ ہے کہ میں میٹا سٹی میں ویژن دوں گی، فیڈ بیک دوں گی، اور اس کا اسٹرکچر جو ہے میں بلڈ کروں گی، اور میں آئیڈیاز دوں گی کہ ہم اس سٹی کو اور کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو میں اس کی کونسل کیپر ہوں، اور دوسرے جو ہیں وہ ایس ایس ڈوگرا، جو میرے خیال انڈیا سے ہیں شاید، ایک وہ ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں وہ ہے، اور میں ہوں، ہم 2 لوگ ممبر ہیں۔ تو ابھی جو ہے ہم اس کو سمجھے کہ 1-2 بنیادی اینٹیں جسے ہم عام زبان میں کہیں تو وہ ہم رکھ رہے بالکل، ہیں، اور ہم اس کو بالکل، لوگوں کو کنیکٹ کروا رہے ہیں۔ آگے آگے جیسے فیس بک شروع میں چھوٹے کام سے شروع ہوا تھا، پھر وہ بالکل، بڑھتا گیا اور بالکل، بالکل پھیل گیا، مختلف ہو گیا۔ اس طرح ہم اس کو کچھ اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انوویٹ کرتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے۔ بالکل، ابھی لوگ اس میں آ رہے ہیں، کنیکٹ ہو رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں، ابھی جہاں پر یہ چیز ہے۔ بالکل۔ ماشاء اللہ یہ بھی میرا آپ نے کانسیپٹ کلیئر کر دیا، مجھے بہت کنفیوژن تھی اس کو لے کے، اور جاسمین پاکستان والے سے میرے بات ہوتے ہوتے رک گئے، اس لیے کہ مجھے انگلش لینگویج میں کنٹرول نہیں تھا، یعنی عبور حاصل نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ عبور حاصل ہو جائے گا تو جاسمین سے بھی بات ہو جائے گی میری، اور ان کے جو حسیب ہسبینڈ بھائی، ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر آپ کو کیسے کہتے ہیں انگلش نہیں آتی نا، کوئی فکر کی بات نہیں، آپ کو جیسی بھی آتی ہے آپ بولیں، کیونکہ وہ نا جلدی سے گوگل کر لیتی ہیں اردو کو انگلش میں، کہ بھائی یہ جو اردو کا اگر آپ کوئی لفظ بول بھی دیں تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ بھائی وہ یہ سمجھ لیں کہ بھئی یہ جناب کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں کیونکہ پتہ کیا بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم لوگ ہیں نا برے صغیر والے، جن کی اپنی زبان اردو نہیں ہے، ہم اگر کسی کو انگلش غلط بولتا ہوا سنیں تو ہم اس کو تھوڑا سا اریٹیٹ، مطلب ہم اس کا تھوڑا سا مذاق صحیح، بناتے ہیں۔ لیکن یہ جو صحیح، لوکل جن کی اپنی لینگویج انگلش ہے نا، کیونکہ جب وہ بالکل، ہماری اردو یا ہندی بولتے ہیں وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ بالکل، لفظ آپ سمجھ تو جاتے ہیں نا ہم بات، اس طرح وہ بھی ہماری بات سمجھ جاتے ہیں، ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، تو وہ پھر ہمیں اچھے سے جواب دیتے ہیں، تو وہ ہمیں بالکل، ڈسکریج نہیں کرتے، وہ ہمیں انکریج کرتے ہیں کہ چلو ہم سے کمیونیکیٹ کریں۔ تو جاسمین ایک بالکل، بہت ہمبل اور سافٹ بالکل، انسان ہے، جتنا میں ان کو جانتی ہوں ابھی تک۔ بالکل، تو ماشاء اللہ، بہت اچھی اگر بات۔ آپ ان سے بات کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کی بات چیت بہت اچھی رہتی ہے۔ انشاءاللہ میں ان سے بھی کانٹیکٹ کروں، ان کے ہسبینڈ سے میرا انٹرویو ہو چکا ہے، کہ نام نہیں آ رہا، ڈاکٹر پی پی آر ہاں پروین ڈاکٹر پٹیل کر کے ایسی کچھ نام ہے، تو الحمدللہ ہوا ہے۔ تو آپ جاتے جاتے ہمارے ویورس کو 1 منٹ یا 2 منٹ میں کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ میرا بزنس کا بھی ابھی ٹائم ہو رہا بھائی کے ساتھ میں، تو 1 منٹ یا 2 منٹ میں آپ اپنے ہمارے ویورس کو کچھ میسج پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ میں آپ کو بھی بتاؤں گی اور سب دیکھنے والوں کو، کیونکہ میں نے ابھی ابھی اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ اگر ہم فیمیل ہیں، ہم بیٹیاں ہیں یا ہم مائیں ہیں، بالکل، تو ہم جو ہے جب بیٹی ہوتی ہے تو اپنے والد اور بھائی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جب ہم بیوی بن جاتے ہیں تو اپنے شوہر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ سب کو میسج دوں گی کہ یہ جو دنیا ہے نا بہت بدل رہی ہے، اور یہ جو بالکل، دنیا ہے نا بڑی زیادہ انپریڈکٹیبل ہے، اس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح بات، تو صحیح بات، جو ہم خواتین ہیں، میں کیونکہ گھریلو عورت ہوں، گھر میں رہتی ہوں پردے میں ایسے، تو بالکل، ہم ہمارے ابو کی بھی، بھائیوں کی کوشش ہوتی ہے ہماری بیٹیاں گھر میں رہیں، میاں بھی یہ بالکل، سوچتے ہیں کہ ہماری بیگم گھر پر رہیں، کہ ہم ان کو بالکل، ایک کفالت کریں۔ لیکن میں صحیح، اب حقیقت جو تلخ بات آپ کو بتاؤں گی نا، زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا بالکل، کسی کی بھی ہیلپ نہیں ملتی، اور اگر ہم صحیح، خود اسٹرانگ نہیں ہوتے نا تو ہم جو ہے نا خود کو بلڈ نہیں کر سکتے، تو ہم بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں نا اپنے آپ کو نا انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، اور وہ اسکلس کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو بالکل، اے آئی کے ٹولز آپ سب سیکھو، اور گھر میں بیٹھ کر اپنی جو ہے نا ارننگ کریں ہم، اگر ہماری خودداری بھی قائم رہے، اللہ ہماری عزت اور حفظ و امان میں رکھے ہمیں، اور جو ہے ہمیں کسی کے آگے کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے، اور ہم خود سے اسٹرانگ ہو، تو ہمیں اپنے بچوں کو پالنا ہو، فیملی کو سپورٹ کرنا ہو، تو کم از کم جو ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہنر ہونا چاہیے۔ اس لیے سب کو جو ہے یہ آن لائن اسکلز جو ہیں، اے آئی کے اسکلز سیکھنے چاہیے، میرا بالکل، یہ ماشاء کہنا اللہ ہے۔ آپ نے بہت